الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا حامينا هادينا مربينا مرشدنا حبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإترته وعشيرته والأولياء أمته والعلماء سنته إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله عز وجل فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 آیات کریمہ سورۃ الحج سے تلاوت کی گئی۔ آیت نمبر 27، 28 اور 29 3 آیات ہیں یہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو ان 3 آیات کو ٹھیک طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نیت کے ساتھ کہ ہم ان آیات پہ عمل کرنے کا بھی پختہ عہد کریں، چونکہ آج کل حج بیت اللہ کے فارم پور کیے جا رہے ہیں۔ ابھی 15 جنوری تک اس کی ڈیٹ جو ہے اسے ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، لہذا ضروری محسوس ہوا کہ اس موقع پہ اپنے بزرگوں اور اپنے ساتھیوں کو یاد دلایا جائے کہ حج کی اہمیت کیا ہے اور حج کا کرنا جو کس قدر ضروری ہے۔ اگرچہ اس کی فرضیت کا جو حکم ہے اس
پر کئی بار گفتگو یہاں پہ ہوئی ہے. جس آیت میں اس کا حکم ہوا ہے وہ اللہ کا وہ ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور اللہ کے لیے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ لوگوں پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے لیے حج کا فریضہ انجام دیں. یعنی اللہ کا یہ حق ہے بندوں پر کہ وہ حج بیت اللہ کا فریضہ انجام دیں. من استطاع الیہ سبیلا ہر اس شخص پر جو استطاعت رکھتا ہو وہاں پہنچنے کی. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین اور جس نے کفر کیا یا جس نے اس کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ غنی ہے تمام جہان والوں سے، وہ بے نیاز ہے. یہ استطاعت رکھنا کیا ہوتا ہے، کس قدر ان کے پاس سرمایہ ہو. فقہا نے اس میں واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ بس اتنا سرمایہ اس کے پاس ہو کہ وہ جا سکتا ہو آ سکتا ہو واپس، اور اتنی دیر کے لیے گھر میں گھر والوں اتنی دیر کے لیے گھر والوں کے لیے بھی اس کے پاس خرچہ ہو، خرچہ رکھا ہوا ہو. بس ایسے شخص پہ حج جو ہے فرض ہو جاتا ہے. ان آیات میں ہمارے سامنے وہ تاریخ رکھی جاتی ہے کہ یہ کون سی گھڑی تھی، یہ کون سا وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، کہا کہ تم لوگوں کو بلاؤ. ان آیات میں اسی واقعے کا تذکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَأَذِّن اور اعلان کر دو، اذن عام کر دو، اعلان کر دو آپ فی الناس لوگوں میں بالحج حج کا، یاتو کا کہ وہ آئیں آپ کے پاس رجالاً پیدل سفر کر کے، وعلی کل ضامر اور ہر دبلی اونٹنی کے پر سفر کرتے ہوئے، یاتینا من کل فج عمیق جو آئیں ہر دور دراز راستے سے، مشکل کٹھن راستوں کا سفر کر کے پیدل آئیں یا سوار ہو کر آئیں، دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں. آپ اعلان کر دیں. ذرا تصور میں اپنے آپ کو لیجئے اس دور میں 4000 سال پہلے کی یہ بات ہے. تقریباً 4000 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے، جب خانہ کعبہ تعمیر ہو چکا تو حکم دیا گیا کہ بلاؤ اب لوگوں کو کہ میرے اس گھر کی زیارت کے لیے آئے. اللہ کا گھر جو مکہ مکرمہ میں ہے، اس گھر کی زیارت کے لیے کہو لوگوں کو کہ وہ آ جائیں. ذرا تصور کیجئے، موبائل فونز نہیں تھے، کسی قسم کے کوئی فون نہیں تھے، حتیٰ کہ لاؤڈ سپیکر بھی نہیں تھا، کسی حد تک دور تک پھر بھی آواز جاتی وہ بھی نہیں تھا. بغیر لاؤڈ سپیکر کے، بغیر ٹی وی، بغیر ریڈیو، کوئی اس قسم کے آلات نہیں تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ بلاؤ. اور جب آج آپ جاتے ہیں، جس وقت آپ احرام باندھتے ہیں، اس کے بعد لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوں اے میرے اللہ، اے میرے معبود برحق، میں حاضر ہوں. گویا یہ اسی اذن عام کا جواب آپ دیتے ہیں. جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے، اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے
کہ اللہ کے دین کی یہ حقانیت اور اللہ کی طاقت کا آپ کو اندازہ اس وقت ہوگا کہ کب کہا بغیر کسی آلے کے ابراہیم علیہ السلام نے پکار لگائی، آواز لگائی کہ اللہ کے گھر کا حج کرو، اور یہ آواز تب سے گونج رہی ہے، دنیا کے کونے کونے تک یہ آواز پہنچتی ہے، اور دنیا کے انسان دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں ہمارے اللہ، آپ نے ہمیں بلایا، ہم حاضر ہیں۔ اس لیے بھی جانا بہت ضروری ہے۔ ایک تو فرض ہے، اگر یہ فرض ادا نہیں کیا تو یہ آپ کی گردن پہ یہ فرض رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کیا تو ٹھیک، نہ کیا تو چلے گا۔ یہ فرض ایسا فرض ہے کہ اس کے بغیر جس کی یہ استطاعت ہو، جس پر فرض ہوا ہو، ایسے شخص کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جس پہ حج فرض ہوا اس کے بعد بھی اگر اس نے حج نہیں کیا تو پھر ہمارے نزدیک برابر ہے کہ جب اس کی موت آ جائے گی تو آپ نے فرمایا، جو الفاظ آپ نے استعمال کیے ذرا غور کیجئے ان الفاظ پہ، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا، پھر وہ مرا چاہے وہ یہودی ہو کر مرا یا نصرانی ہو کر مرا، یعنی اس کی موت اگر پھر آ جائے گی یا یہودی کی حیثیت سے آئے گی یا نصرانی کی حیثیت سے آئے گی۔ اس وقت آپ کے وہاں قریب میں یہی دو قومیں تھیں، یہود تھے، نصارہ تھے، انہی دو مذاہب کے ماننے والے تھے۔ تو آج جتنے بھی مذاہب ہیں آپ اس انداز سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ چاہے وہ مشرک ہو کے مرا، چاہے وہ کسی اور قوم کا فرد ہو کر مرا، لیکن مسلم کی حیثیت سے وہ نہیں مرے گا۔ یہ الفاظ کتنے شدید ہیں، ان الفاظ پہ غور کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے بھائیوں کے اندر، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے حج تو فرض ہے، لیکن ابھی میں نے اپنی بچیوں کی شادی نہیں کی ہے، اپنے بچیوں کی شادی کروں گا، فلاں بیٹے کی ابھی شادی ہو جائے گی تو پھر حج کروں گا، ابھی گھر میرا بن رہا ہے کمپلیٹ ہوگا تو حج کروں گا، ابھی میرا فلاں کام ہو رہا ہے وہ کمپلیٹ کروں گا تو پھر حج کروں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ ان باتوں کا انتظار کرنا یا اس قسم کی لائبلٹیز ہوں تو آپ حج نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ ہم اس کے علاوہ بھی لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، اس وقت ہمیں یہ دھیان نہیں رہتا ہے کہ ہمارے ابھی بچے ہیں، ابھی بیٹی ہے، ابھی فلاں ہے، ابھی فلاں ہے، تو یہ حج ہی کے معاملے میں ہم یہ سامنے لاتے ہیں کہ نہیں ابھی میں نہیں کر سکتا، ابھی بہت ساری ذمہ داریاں میرے سر پہ ہیں۔ لہذا اس چیز کو ہم نے اپنے ذہن سے نکال دینا ہے۔ یا ایک اور غلط فہمی بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی میرے والدین نے نہیں کیا ہے، جب میرے والدین کریں گے تو اس کے بعد پھر مجھ پر یہ فرض عائد ہوگا۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ والدین کو اپنا حساب ہے، وہ کیا انہیں نہیں کیا، لیکن آپ پر اگر فرض ہو گیا ہے تو لازمی ہے کہ آپ حج ادا کریں۔ اور ایک اور چیز جو عام طور پہ عام ہے یا کچھ لوگ اس طرف دھیان نہیں دیتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ہی سرمایہ ہے، ہم نے یہ حج پہ لگا دیا تو پھر کیا کریں گے۔ یہ اس پر آج تک کی تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی جو شخص بھی حج کر کے آیا، حج کی وجہ سے وہ مفلس نہیں ہوا۔ مکان بنانے کی وجہ سے ہوا، کوئی اور شادی اس نے کی تو شادی کی وجہ سے وہ مفلس ہو گیا، یعنی جب سب خرچ کر دیا تو مفلس ہوا، ایسی شہادتیں آپ کو ملیں گی۔ لیکن کوئی شخص حج کرنے گیا ہو، پورا سرمایہ اس نے لگا دیا ہو، اس کے بعد آپ کہیں گے کہ وہ مفلس ہوا، اس قسم کی کوئی شہادت آپ کو نہیں ملے گی، بلکہ اس کے برعکس آپ کو اس چیز کے شواہد ملیں گے
کہ جو حج کر کے آیا پہلے اگر تھوڑا سا وہ غربت میں تھا، تھوڑا سا اگر کمزور تھا وہ مالی اعتبار سے، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، اس کی مالی حیثیت درست ہو گئی۔ اور اس کا اشارہ اس آیت میں ملتا ہے، یہ جو میں ابھی پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، یعنی ان کو آپ دعوت دیں کہ یہ ان کو پکاریں آپ حج کے لیے، تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اس کا نفع کتنا ہے، کتنا اس میں کتنے فائدے ہیں اس کے۔ آپ جب دیکھیں گے اس کی تفسیر پڑھیں گے، مختلف مفسرین نے لکھی ہے کہ اس کا فائدہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس دوران آپ تجارت بھی کر سکتے ہیں اور منافع بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس کے فائدے اس کئی قسم کے ہیں، یعنی اس کے بعد آپ مالدار ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ آپ حج کر کے آئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال دیا کہ آپ خود بھی دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ برکت کہاں سے آئی، کیسے آئی۔ اور پھر یہ منافع ایسے بھی ہے کہ اس سے آپ کو ایک قسم کا دلی سکون، جو لذت آپ کو اس عبادت میں آتی ہے کہیں بھی وہ اس قسم کی لذت نہیں ملے گی، وہ نفع بھی آپ اس عبادت کے اندر دیکھیں گے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور وہ اللہ کا نام لیں ان چند معلوم دنوں میں، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، ان جانوروں پر، ان مویشی قسم کے چوپایوں پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیے ہیں، یعنی آپ پھر قربانی بھی کریں گے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو آپ کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ، البائس الفقیر، محتاجوں کو، بھوکوں کو، ان کو بھی کھلاؤ۔ آپ حج بیت اللہ سے اس لیے رکیں گے کہ پتہ نہیں جتنا ہمارے پاس سرمایہ ہے یہ خرچ ہو جائے گا تو پھر کیا کریں گے۔ وہاں کے وہ ایسے مناظر اور وہاں کے جنہیں آپ شعائر اللہ کہتے ہیں، ایک ایک مقام وہاں کا، وہ جگہیں، کیا کبھی بھی آپ کے دل میں اس قسم کا خیال نہیں آتا کہ میں بھی وہ جگہ دیکھتا جہاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر گھر جایا کرتے تھے، ایک ایک شخص کو سمجھایا کرتے تھے، اور واپس میں کتنی آپ کو کس کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا۔ کیا وہ جگہیں دیکھنے کی کوئی تڑپ نہیں؟ کیا وہ جگہ دیکھنے کی تڑپ نہیں کہ وہ بڑھیا جو آپ پہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی؟ کیا وہ جگہ بھی دیکھنے کی ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں؟ ہم دیکھتے وہ مقام کہ آپ سجدے میں ہوتے اور آپ کی گردن مبارک پہ اونٹ کی اوجری رکھی جاتی۔ ایک موقع پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور آپ کے سر مبارک پہ اونٹ کی اس اوجری کو رکھا گیا، ہم نہیں ہٹا سکے۔ کہا پھر چھوٹی بچی آئی فاطمہ، 5 سال کی اس وقت تھی، کہتا وہ روتی ہوئی آئی، نہ معصوم ہاتھوں سے وہ ہٹا رہی تھی، رو رہی تھی۔ اس لیے بھی وہاں جانا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کن کن مرحلوں سے گزر کر یہ دین ہمیں ملا ہے۔ اگر آج ہمیں ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمیں ملا ہے تو بس کوئی احسان کسی نے نہیں کیا ہے، کتنا بڑا احسان ہے ہم پر یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ان پاک باز ساتھیوں کا، صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، پھر تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کرام، ان کے کتنے بڑے احسانات ہیں ہم پر، کس کس طرح سے۔ اور ہم یہاں دیکھتے ہیں حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہاں سے چل کر، کوئی ہوائی جہاز نہیں تھا، کوئی گاڑی نہیں تھی، کس انداز سے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے یہاں آئے اور ہم تک اس پیغام کو پہنچایا۔
کیونکہ آپ جانتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہم کو جب ملی ہمیں کوئی اس کا احساس ہی نہیں۔ ہم آج 2 یا 4 سجدے کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا اس دین کا، تو اللہ تعالیٰ کے اس دین کی حقانیت واضح ہو جاتی ہے جب آپ جائیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تو اس پکار کا جواب کہاں سے آ رہا ہے، کس انداز سے آ رہا ہے، کس تعداد میں لوگ آ رہے ہیں آپ کی طرف، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے۔ اسی طرح سے ایک اور مغالطہ بھی ہے، وہ بھی ذہنوں سے نکال دیں آپ، کہ جس پر حج فرض ہو گیا زندگی میں نہیں کر سکا، اب اس کے آخری لمحات ہیں، اب یہ وصیت اس کو کرنا ہوگی، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ وصیت کرے، ورنہ وہی آ جائے گا اس پہ کہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، برابر ہے اس کے لیے۔ اسے وصیت کرنا ہوگی کہ میرے ترکے میں سے پہلے یہ مال اٹھا کر آپ حج کریں گے، لیکن یہاں یہ ذہن میں رہے وہ کب وصیت کر سکتا ہے، کتنا مال اس کے پاس ہو۔ اس حقیقت کو آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جس وقت آخری گھڑی آتی ہے انسان کی، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے موت کو دیکھتا ہے، اس وقت پھر اس کا مال اس کا نہیں رہتا، وہ ورثہ کا ہوتا ہے۔ اب وہ وصیت کر سکتا ہے لیکن 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے، 1/3۔ گویا اگر اس کے پاس آج جو 4 لاکھ روپیہ لگتا ہے حج کرنے کے لیے، فرض کیجئے اگر 12 لاکھ اس کے پاس ہیں، پھر وہ وصیت کر سکتا ہے کہ اس میں سے 4 لاکھ اٹھا کر میری طرف سے حج بدل جسے کہا جاتا ہے، حج بدل آپ کروائیں گے۔ اگر اس کے پاس 4 لاکھ کل ہے تو وصیت نہیں کر سکتا وہ، کیونکہ وصیت وہ 1/3 کی کر سکتا ہے۔ اس وقت اس کا مال اب اس کا نہیں رہتا، جو اس نے دیکھا کہ موت کا فرشتہ حاضر ہونے والا ہے، ہو رہا ہے، وہ آخری ہچکی لے رہا ہے، اب وہ اس وقت وصیت بھی اتنی نہیں کر سکتا، یا اس سے پہلے بھی کرے تو وصیت 1/3 سے زیادہ انسان نہیں کر سکتا۔ یہ کمپلسری ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ 1/3 کی وصیت کر کے پھر وہ حج کر سکے، ورنہ وہ نہیں کر سکتا، تو یہ اس کی گردن پہ یہ فرض رہے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، اس کی طرف بھی دھیان دیجئے کہ یہ عبادت جو ہے یہ عاشقانہ عبادت ہے۔ عبادتیں ہم کرتے ہیں، عبادتیں 2-3 طرح کی بلکہ ہوتی ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں زبانی عبادت، ایک ہے بدنی اور ایک ہے مالی۔ ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات میری ساری زبانی عبادتیں، زبان سے ادا ہونے والی باتیں، والصلوات میری بدنی عبادتیں، والطیبات اور مالی عبادتیں، یہ سب اللہ کے لیے۔ نماز جو کہ ایک بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ ہے جو کہ ایک مالی عبادت ہے۔ کچھ عبادتیں مالی ہیں، کچھ زبانی ہیں، کچھ بدنی ہیں، لیکن یہ حج ایسی عبادت ہے کہ یہ زبانی بھی ہے، مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے۔ یہاں آپ کا مال بھی خرچ ہوتا ہے، یہاں آپ کو زبان سے بھی کچھ ادا کرنا ہوتا ہے، اور یہاں آپ کو اپنے جسم کے دوسرے اعضاء بھی استعمال کرنے ہیں، کہیں سعی آپ کر رہے ہیں، کہیں رمی آپ کر رہے ہیں، کہیں دوڑ رہے ہیں، کہیں طواف ہو رہا ہے، کہیں لبیک اللہم لبیک آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں ساری یہ باتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک عاشقانہ قسم کی عبادت ہے، عاشقانہ شان ہے اس عبادت میں۔ جس وقت آپ احرام باندھتے ہیں، جب آپ چلتے ہیں آپ کو احرام باندھنا ہے، تو احرام باندھتے ہوئے آپ کے ذہن میں کیا آ جاتا ہے؟ یہ صرف 2 کپڑے نہیں ہیں، یہ صرف 2 کپڑے نہیں ہیں جو آپ بدل رہے ہیں، بلکہ یہ کیا ہے کہ اس وقت آپ تحیہ کرتے ہیں کہ اب مجھ پر بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو عام دنوں میں، عام حالات میں میرے لیے حلال تھی۔ اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے،
اب آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، اپنے بال نہیں کاٹ سکتے، اب آپ شکار نہیں کر سکتے، اب آپ اپنی بیوی کے ساتھ بھی کوئی شہوانی گفتگو تک نہیں کر سکتے۔ باقی چیز تو دور کی بات ہے، لیکن اس قسم کی کوئی گفتگو بھی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ وہ بہت ساری چیزیں، احرام جو ہی آپ نے باندھا تو یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اور پھر دیکھیے جس وقت آپ طواف کرتے ہیں، جس وقت آپ طواف کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی ایک الگ قسم کی لذت ہے۔ شاید ہی کسی عبادت میں اتنا سرور اور اتنی لذت ہو جو جب آپ طواف کرتے ہیں اس وقت جو اس میں لذت ہے۔ اور وہاں ہر قدم جو اٹھاتے ہیں، ایک قدم آپ کے گناہ کو مٹا دیتا ہے اور ایک درجہ آپ کا بلند کرتا ہے، اور آپ چلتے ہیں اس اللہ کے گھر کے ارد گرد ایک عاشق کی طرح، ایک سچے عاشق کی طرح۔ کس طرح سے لپٹتے ہیں کبھی ملتزم کے ساتھ، آپ کبھی چومتے ہیں حجر اسود کو، وہی حجر اسود جس کا چومنا، جب آپ اسے چومتے ہیں گویا آپ نے اللہ کے ہاتھ کو چوما، گویا اپنا اللہ کے ہاتھ کو چوما۔ کتنی بڑی عبادت اور کتنی بڑی سعادت ہے یہ، جہاں ہر وقت رحمت برستی رہتی ہے۔ وہ جگہیں ہیں یہ جہاں جبرائیل امین حاضر ہوتے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کبھی ایک پیغام لے کر، کبھی دوسرا پیغام لے کر، کبھی کچھ آیات لے کر، کبھی اور کچھ آیات لے کر۔ کیا وہ جگہ دیکھنے کی، کیا وہ اپنا فرض ادا کرنے کی تڑپ ہمارے اندر نہیں ہے؟ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جن پر حج فرض ہو چکا ہے، آپ مؤخر نہیں کر سکتے۔ آپ یہ کہیں گے اب کل کریں گے، آئندہ کریں گے، آئندہ سال کریں گے، یا اس سے آئندہ سال کریں گے، کسی وقت کریں گے، کیا پتہ رہے آپ نہ رہے۔ اور پھر ایسا نہیں کہ اگر آج آپ پہ حج فرض ہوا کل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساکت ہو گیا، آپ پہ فرض ہو چکا تھا، اب آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ جب آپ پہ حج فرض ہو گیا اس کے بعد اگر اب نہیں رہا، اب غربت آ گئی، افلاس آ گیا، لیکن چونکہ کسی وقت فرض ہو چکا تھا وہ فرض آپ کی گردن پہ رہے گا۔ اس چیز کی طرف دھیان دینا ہے۔ اور تیسری چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروں گا کہ ان عبادات کو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، اس کا ایک مقصد ہے ہر عبادت کا۔ مثلا سب سے پہلے آپ کلمہ پڑھتے ہیں جب آپ مسلمان ہو جاتے ہیں، گویا تعارف آپ کا ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ۔ پوری عبادت، پوری زندگی جو آپ کی اور اللہ کے بیچ، آپ یہ سمجھے آپ اللہ کے عاشق ہیں۔ جب آپ کا تعارف ہو گیا اس کے بعد آپ نماز ادا کرتے ہیں، اس نماز میں آپ گفتگو کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ دیکھیں جس طرح ایک عاشق معشوقہ کے ساتھ اس کا پہلے تعارف ہوتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بات کروں اپنی معشوقہ کے ساتھ، اور وہ کبھی موبائل پہ کبھی سامنے بھی بڑی لمبی لمبی گفتگو کرتا ہے، چاہتا ہے کہ وہ گفتگو کرے۔ تو یہی حالت یہاں سمجھے کیا کرتے ہیں ہم کہ جب تعارف ہو گیا اللہ کا، محبت ہو گئی اللہ کے ساتھ، پھر ہم اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، چیٹنگ۔ نماز کیا ہے؟ یہ گفتگو ہے، بڑی مزیدار لذیذ گفتگو۔ اللہ سے ہم کیا کیا اپنے دل میں، زبان سے، تنہائی میں گفتگو کرتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ محبوب اپنی محبوبہ پر اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، تو ہمارا بھی پھر تیسرا فرض جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ ہم اپنے محبوب کے لیے، اپنے مالک کے لیے، اپنے دوست کے لیے، اپنے ولی اور سرپرست کے لیے پھر ہم پیسہ بھی دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے وہ محبوب اپنی محبوبہ کے عشق میں اتنا گرفتار ہو جاتا ہے وہ کھانا پینا بھی بھول جاتا ہے، وہ کھانا بھی نہیں کھاتا، اور ہم بھی پھر وہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر وہ انسان، وہ عاشق اپنی معشوقہ کے عشق میں کبھی اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ پھر گھر سے نکلتا ہے، پھر اپنی معشوقہ کے گھر کے ارد گرد چکر لگاتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے مجھے اس پر نظر پڑے،
کب یہ کھڑکی پہ آ جائے، کب اس پر میری ایک نگاہ پڑے، تو اپنے اس معشوقہ کے گھر کے ارد گرد وہ چکر کاٹتے رہتا ہے۔ پھر ہم بھی، یہ بھی ایک وقت آ جاتا ہے کہ پھر ہم گھر چھوڑ کر اپنے اس حبیب، اپنے اس محبوب، اپنے اس عاشق جو ہمارا اصلی معشوق ہے، ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے عشق میں، اس کی محبت میں گھر سے نکل کر اس کے گھر کے ارد گرد چکر کاٹتے ہیں، طواف کرتے ہیں، چومتے ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں، ملتزم کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں۔ تو یہی سمجھیے آپ کہ کس طرح سے ہم شروع کرتے ہیں تعارف سے، پھر گفتگو ہے، پھر خرچ کرتے ہیں، پھر بھوکے رہتے ہیں، اور پھر گھر بھی چھوڑتے ہیں۔ یہ ایک آہستہ آہستہ گریجولی ہم قریب سے قریب تر جاتے ہیں، اور اس کا ہمیں احساس بھی ہونا چاہیے، ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، کتنا قریب آ گئے نماز کے ذریعے، کتنا قریب آ گئے اس کے بعد روزوں کے ذریعے، اور کتنا قریب آ گئے ہم حج کے ذریعے۔ تو یہ ہمیں اس بات کا بھی احساس ہو جانا چاہیے۔ ہمارے سامنے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جب یہ قریب ہو گئے اللہ تعالیٰ کے، تو پھر کسی چیز کا انہوں نے دھیان نہیں دیا۔ مثلا صرف ایک دو رکھوں گا آپ کے سامنے، پر بند کروں گا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھے گھرانے کے تھے، لیکن جب اللہ کے قریب آ گئے، اللہ کو دوست بنا لیا، تو پھر ان کا چچا انہیں بوری میں بند کر کے دھواں دیتا تھا، وہ بے ہوش ہو جاتے۔ جب وہ بے ہوش ہوتے، جو ہی ہوش میں آ جاتے تو کہتے کفر تو میں کبھی نہیں کروں گا، کفر تو مجھ سے نہیں ہوگا، کچھ بھی کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کے قریب گئے، اللہ کے قریب گئے، تو ماں دھوپ میں بیٹھ گئی کہ میں سائے میں تب تک نہیں بیٹھوں گی جب تک نہ آپ اپنے دین میں واپس آ جاؤ، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں پانی نہیں پیوں گی۔ بہت محبت کرتا تھا ماں کے ساتھ، اسے پورا یقین تھا کہ بس یہی ایک صورت ہے، یہ واپس آ جائے گا۔ لیکن سعد بن ابی وقاص اتنا قریب گئے تھے اللہ کے، اس نے کہا کہ اگر تم 100 بار بھی مر جاؤ گے اس وجہ سے تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا، لیکن میں اب واپس آنے والا نہیں۔ یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کتنی محبت آ گئی ہے، کتنا آگے ہم بڑھ رہے ہیں، بڑھ بھی رہے آگے یا پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، اپنا جائزہ لینا ہوگا، ورنہ یہ وہی ہے المتعبد بلا فقہ کالحمار فی الطاحون، بغیر سوچے سمجھے عبادت کرنے والا برابر وہی ہے جیسے گدھا جو چکی کے ارد گرد گھومتا ہے، اسے پتہ نہیں مجھے میرا مالک کیوں گھماتا ہے، وہ گھومتا رہتا ہے۔ کوہلو کا بیل ہوتا ہے، وہ جیسے وہ گھومتا رہتا ہے، اسے پتہ نہیں کیوں مجھے گھماتا ہے اپنا یہ مالک۔ پھر تو یہی حال ہے، اگر ہم قریب نہیں جا رہے ہیں اللہ کے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، اللہ کا عشق ہمارے دل میں گامزن نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مقصد کو سمجھیں۔ اور آج میں نے اسی لیے اس موضوع کا پھر انتخاب کیا کہ 15 تاریخ تک، 15 جنوری تک ابھی موقع ہے، آپ فارم فل کریں، 15 جنوری لاسٹ ڈیٹ ہے۔ جو بھی سمجھتا ہے، جسے معلوم ہے کہ اس پر حج فرض ہو چکا ہے، اس وقت ایٹ پریزنٹ اس کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ وہ جا سکتا ہے اور گھر میں بھی کچھ خرچہ رکھ سکتا ہے کہ وہ بھی کھانے والے بنے، وہ بھوکے نہ رہیں، تو اس پر حج فرض ہے، اسے حج ادا کرنا چاہیے، ورنہ یہ فرض اس کے ذمہ رہے گا، پتہ نہیں آئندہ سال ہوگا وہ نہیں ہوگا، یا ہوگا تو اس حالت میں ہوگا کہ وہ جا پائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سمجھ عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔